میرا نام طلعت صدیقی ہے اور میں ڈاکٹر ہوں جی. میں یہ ماں سے پوچھنا چاہوں گا کہ 1973 کے اندر کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا سندھ میں بدستور. اس کے بعد تمام پارٹیاں جو یہاں ہیں اس وقت کراچی کے اندر وہ اقتدار لیتی رہی ہیں، لیکن کوٹا سسٹم اب پھر 20 سال کے لیے بڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی اسے ختم کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اسے ایشو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن اسے ختم کرانے کی کوئی بات نہیں کرتے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کوٹا سسٹم کا جہاں تک تعلق ہے، یہ سن 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا، تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کوٹا سسٹم نافذ ہوا. اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے کراچی سے صرف 2 ممبر تھے، شاہ احمد نورانی اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہر. اور حیدرآباد سے ایک بزرگ تھے مولانا سید محمد علی رضوی. ہم 3 ممبر تھے کل جمعیت علماء پاکستان کے، کراچی اور حیدرآباد سے. اس زمانے میں اسی طرح سے آئے تھے. 3 ممبران کا نوٹ آف ڈیسنٹ موجود ہے، ہم نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، اور اگر کوٹا سسٹم اتنا ہی مفید ہے تو پھر اس کو پورے ملک میں نافذ کرنا چاہیے. ایک بات. اب 1982 میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اپنے ثوابدیدی اختیارات سے ڈسکریشنری پاورز جو ہیں ان کو حاصل، انہوں نے پھر اس میں اضافہ کر دیا. تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کوٹا سسٹم 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 10 سال کے لیے نافذ تھا، پھر دوبارہ اس کو کیوں نافذ کیا گیا؟ تو صرف 10 سال کے لیے تھا. دوبارہ اس لیے نافذ کیا گیا کہ اس کوٹا سسٹم پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، دونوں کے دونوں علاقے برابر ہو جاتے، کوئی پسماندہ علاقہ نہ رہتا. تو پسماندہ رہ گیا، اس کا مطلب یہ رہ گیا. جب یہ آپ دوبارہ 10 سال کے لیے نافذ کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے اس پسماندہ علاقے کو ترقی یافتہ نہیں بنایا ان کو سزا دینی چاہیے تھی، ان کو سزا بھی نہیں دی گئی. اگر کوٹا سسٹم میں خوبی یہی ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تو پورے ملک میں اس کو کیوں نہیں نافذ کیا جاتا؟ کہ پاکستان میں اور پسماندہ علاقے نہیں ہیں؟ چولستان پسماندہ علاقہ نہیں ہے، کولو پسماندہ علاقہ نہیں ہے، تربت پسماندہ علاقہ نہیں ہے، وہ بھی ہے. تو کوٹا سسٹم بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی، سرحد میں بھی اور صوبے سندھ میں بھی نافذ کیجیے. اگر اس میں اتنی خوبیاں ہیں تو یہ باتیں اس وقت ہوئی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ سندھ کے اندر رہنے والے بسنے والے محبت کے ساتھ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد اس میں اعداد و شمار کی روشنی میں، اس لیے کہ کوٹا سسٹم کے نفاذ سے فائدہ جو پہنچ رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں رہنے والے ہندو اس کا فائدہ زیادہ اٹھا رہے ہیں، ہندو اس کا فائدہ زیادہ اٹھا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں خاص طور پر حکومت پاکستان کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس کا غلط استعمال اور ناجائز استعمال، مینورٹی کے نام پر دھوکہ دے کر ہندو اس کا استعمال نہ کرے. اب کوٹا سسٹم کی بنیاد پر ہندو آتا ہے، 2 میڈیکل کالج میں، سندھ میڈیکل کالج میں، جامشورو میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہندوستان چلا گیا. تو حکومت پاکستان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ایکسچیکر سے پیسہ جا رہا ہے، اور ٹیکس پیئر جو مسلمان ہیں، ہندو تعلیم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم سے فائدہ جو ہے وہ ہندوستان کو پہنچاتا ہے.